کلیئر کر کے یہ ڈائریکٹ ہی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا پاکستان کا بلاسفیمی لا قرآن اور سنہ کی نظر میں اسلامک ہے؟ دیکھیے بھیا، بات یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن اور سنت کی مجھ سے بات پوچھتے ہیں نا، اگر میرے اندر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو میں آپ سے بڑی دیانتداری سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے. میں نمک مرچ بیچوں اس ملک کے اندر، میں اس ملک کے اندر فیکٹری لگا لوں، میں نوکری کر لوں، اگر دین کا نام لیا ہے نا تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک خالق ہے کائنات کا، پروردگار عالم، اس نے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے. میں براہ راست عربی جانتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، تم پڑھ سکتے ہو، تو جاؤ پڑھ کے بتاؤ کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں سچ نہ بولوں تو میں کیا بولوں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں، بس مجھے مروا نہ دیں، میں جتنا سچ لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے اپنے اداروں کے لوگ کہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، سب کہتے ہیں، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ چھوڑ دو ہمیں یار. ہم نے تو مرنا ہے نا، ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے تھے سچ بولنے کی تو تم چھوڑ دیتے نا دین کا کام. تم کیوں بیٹھے اس کرسی پہ آ کے اور تم سے کسی نے سوال یہ کیوں کیا؟ تم کہتے ہیں میرا دین موضوع نہیں ہے، میں ایک عام آدمی ہوں. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو مختصر 2 پہلوؤں سے بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کا لاء موجود ہے، توہین مذہب کا لاء موجود ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی شناخت کے باب میں جو کچھ کیا ہے یہ سب کا سب خلاف اسلام ہے. دین اسلام انکلوڈنگ سیکنڈ امینڈمنٹ کی وضاحت کیجیے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا، جو ہمارے احمدی کمیونٹی کے ساتھ نام دینا ڈرتے کیوں ہے؟ میں ڈیلس میں نہیں رہتا نا. اچھا میں بھی کراچی میں بیٹھا ہوں اس وقت. نہیں نام لے کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کم سے کم ایک سند تو رہے گی نا. غامدی صاحب بھی ایک اکیلی آواز تھی، اگر وہ بھی کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتے تو شاید میں ایک مذہب کی کوکھ میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی ان کی بات نہ سنتا. اگر میں کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو شاید آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے. تو سچ اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے ہے. مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیوں خلاف اسلام ہے. لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے لوگوں کا علمی پس منظر نہیں ہوتا. بہت مختصر بتاتا ہوں، بڑی تفصیلی لٹریچر ہمارے اس پہ موجود ہیں. فتویٰ لگانے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے، ہمارے اوپر FIR کٹوانے سے پہلے، سب کچھ کرنے سے پہلے موقف ہمارا جان لو، اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا، کوئی ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب پیغمبر کو بھیجتے ہیں نا تو جزا و سزا کرواتے ہیں. جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر آیا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے. جو ماننے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم مانتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم انکار کرتے ہیں. بالکل واضح بات ہے. جنہوں نے مانا انہوں نے مانا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا. قرآن نے بتایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں تمہاری بات کے. کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ایک کافر ہے، ایک منکر. آج آپ آ کر مجھے کہیں کہ میں کافر ہوں بھائی، میں نہیں مانتا، تو آپ کافر ہو جائیں گے. کوئی شخص آ کر کہے کہ میں جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوں. میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی چیز کے اوپر ان کا اختلاف ہے، کہہ کیسے سکتا ہوں کہ وہ کافر ہیں؟ کیا میں ان کے دل میں اترا ہوں؟ کافر کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہیں. کیا میں نے اس کو دعوت دی ہے؟ تو میرے پاس تو وہ علمی ذریعہ ہی نہیں جس سے میں دعویٰ کر سکوں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ بات ایسی کرتا ہے جو کفر پر مبنی ہے. مثلا جو احمدی حضرات نے کی ہے، ہم اس کو کفر کہتے ہیں. ان کی بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک پیغمبر کی کسی حیثیت میں تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوں، میں نہیں کر سکتا. یہ کفر ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن تم کون ہو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی، میں ختم نبوت کو مانتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تعویل کر رہا ہوں ایک سیدنا مسیح کے بارے میں. آپ کے لٹریچر میں بھی آتا ہے، وہ آئیں گے یہ مسیح مسیح ہے، یہ سیدنا مسیح آ چکا ہے. یا ختم نبوت کی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کی حقیقت جاری رہے گی. لہٰذا اب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے اپنی بات کی. تو تعویل میں اس سے گفتگو کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ تم غلط نظریے پہ، اس کو بھی بتاؤں گا. اور ان کے بارے میں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ. یہ پوری کی پوری بات اس سے 1000 گنا زیادہ گہری باتیں ہیں جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے صوفیہ کرتے ہیں. میرے چینل پہ آپ جائیں غامدی سینٹر کے، وہاں پر وہ انیمیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں نکال کے بتایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں، یہ باقی بڑے بڑے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے اندر بھی انبیاء ہوتے ہیں لیکن سب علم اس کی تعویل کرتا ہے اور ان کو مارجن دیتا ہے. تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ
ہوا وہ خلاف اسلام تھا. حق کے تکفیر کسی کے اوپر حکم لگانا یہ دینی عمل ہے کہ میں کسی کو تم کافر ہو, یہ دینی عمل ہے. دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے, پہلے خدا کی سینکشن اور پرمیشن مجھے چاہیے, مجھے کہیں قرآن میں نہیں دی. اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی, تو میں یہاں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر, میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں, تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے. اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلوریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا 9 سال. اس کے بعد نوجوانوں کو, ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے, واٹس ایپ کے ایک میسج کے اوپر اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی. گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر, اس کو آپ مارنے پر تیار ہو گئے. یہ سب کچھ اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے. غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی, ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں, او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی. اسلام اللہ کا مذہب ہے, وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط محبت کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لی ہے, اللہ قیامت میں بتا دے گا, سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے کیا پرواہ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کہوں گا تم مسلمان ہو, بڑی اچھی بات ہے, تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے, آؤ گفتگو کرو. اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا, آپ یقین جانیں اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی, آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے, وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے. اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں, اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو کم سے کم, پھر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا یار. پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو. وہ پھر انجینئر مرزا صحیح ان کے اوپر چیختا ہے نا کہ بھائی پھر تمہارے جتنے بابے ہیں یہ, تو ان سب کے بارے میں بھی یہی کہو نا, اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں. تو ایک مسئلے کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کی جا سکتی. ان میں ان کی بھی کچھ بیوقوفیاں ہیں. انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے, اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی. لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا. اس طریقے پہ تو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان بریلی, انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی. تو اب کیا اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں الگ کیا تھا, اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بیوقوفی کی, اس کا سیاسی خمیازہ بھگتا. اب وقت ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھیں, ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مکالمہ کریں. یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں بھائی, اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے. جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹلیکچولی آپ قائل نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت. جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے, اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسارم کریں اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں. مجھ پر, ہمارے پورے نقطہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں, وہ باتیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں, جس وقت وہ ڈنڈے لاٹھیاں نکال کے لے آتے ہیں, تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا, پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے, مذہبی ڈیبیٹ ہے, ایک نقطہ نظر ہے. کہتے ہیں قانون بن گیا, قانون کو مانتے ہیں یار, ہم قانون بن گیا, مجبوریاں نا کیا کریں. قانون بن گیا, اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے, اس ملک میں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. قانون تو بن گیا ہے, لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے نا, انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے جی, اللہ کی سوورینٹی ہے, یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا. آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی. یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا عمر قید کا, پھر فیصلہ ہوا سزائے موت دینی ہے. اور ہم نے, آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ, امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا, وہ ہماری حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے. یہ اتنی کلیئرٹی کی بات ہے. آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے, گوگل کرے, جائے فقہ حنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے توبہ کرے گا, بتائے گا. ہمارے فقہاء اس پہ بحث کرتے ہیں, کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ رہا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے, اقرا پر زبردستی اس سے کوئی کہلوا رہا ہے, اس کو علم نہیں تھا. یوں نہیں کرتے کہ منہ سے بات نکلی اور اس کے اوپر آ کے آپ نے تکفیر کر دی.
ڈسکشن ہوتی ہے, مہلت دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا, چونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے. اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے. یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون, لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسج دیا ہے, لوگوں کو ایک میسج دیا ہے. جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی, اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے. یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا.